اس کے بعد ایک اور سریا پیش آیا جس کو سریا سیف البحر کہتے ہیں. سیف تلوار کو بھی کہتے ہیں اور کنارے کو بھی. یہاں دوسرا معنی مراد ہے، یعنی وہ سریا جو ساحل سمندر کی طرف بھیجا گیا. رجب 8 ہجری کو تقریباً 300 افراد پر مشتمل یہ مہم حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں روانہ ہوئی. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد راہ کے طور پر انہیں کھجوریں بھی عنایت فرمائیں. سفر طویل تھا اور منزل مقصود خاصی دور تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ لشکر کی غذائی ضروریات پورے کرنے کا واحد ذریعہ کھجوریں ہی ثابت ہوئی. راستے ہی میں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی. یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے راشن بندی کر دی، اور وہ بھی اتنی شدید کہ ایک مجاہد کو یومیہ صرف ایک کھجور ملتی تھی. چند دن اس طرح کام چلتا رہا، پھر کھجوریں بالکل ہی ختم ہو گئی اور مجاہدین درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. غزے کے غذائی قلت کے اعتبار سے یہ ایک یادگار مہم تھی. اس لشکر میں ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. یہ حضرت سعد ابن عبادہ کے صاحبزادے تھے اور باپ بیٹا دونوں سخاوت میں حاتم طائی کی طرح مشہور تھے. حضرت قیس چاہتے تھے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح کھانے کا انتظام کیا جائے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سر دست حضرت قیس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا اور وہ خود بھی فاقہ کشی پر مجبور تھے. آخر ان کو ایک تدبیر سوجھ گئی. وہاں قریب ہی جوہینہ قبیلہ آباد تھا. حضرت قیس ان کے پاس گئے، اپنی ضروریات بیان کی اور کہا میں کچھ اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، مگر فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر تم مجھ پر اعتماد کر کے 5 اونٹ دے دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس مدینہ پہنچتے ہی ان کی قیمت ادا کر دوں گا. وہ لوگ چونکہ ان کو پہچانتے نہیں تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ حضرت قیس نے کہا میں سعد ابن عبادہ کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ معروف شخص ہے، ہمیں یہ سودا منظور ہے. حضرت قیس نے اس معاہدے پر چند صحابہ کو گواہ بنایا اور 5 اونٹ خرید لیے. ہر روز 1 اونٹ ذبح کرتے تھے اور مجاہدین کو کھلا دیتے تھے. 3 دن تک اسی طرح ہوتا رہا، مگر چوتھے دن امیر لشکر نے حضرت قیس کو مزید اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ قیس مدینہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کے والد زندہ ہیں اور تمام املاک کے مالک وہی ہیں. اس لیے ان کی مرضی معلوم کیے بغیر ان کا مال لٹانا درست نہیں ہے. حضرت قیس نے کہا کہ میرے والد تو یوں بھی لوگوں کے قرضے ادا کرتے رہتے ہیں، ناداروں کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتے رہتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. پھر میں نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی خوراک کے لیے جو اونٹ خریدے ہیں وہ بھی اشد ضرورت کے تحت ان کی قیمت ادا کرنے میں ان کو کیا تحمل ہو سکتا ہے. اس لشکر میں فاروق اعظم بھی شامل تھے. امیر لشکر نے ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے بھی حضرت ابو عبیدہ کی تائید کر دی. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور مزید اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. اس طرح حضرت قیس کے 2 اونٹ بچ گئے. آخر اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کی اس بے سر و سامانی پر رحم آ گیا اور سمندر کی تند و تیز موجیں ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر چھوڑ گئیں. یہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 300 مجاہدین 15-20 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور تیل نکال کر استعمال کرتے رہے. آخر جب صرف ہڈیاں رہ گئیں تو اس کی بڑائی کا اندازہ کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ نے اس کا ایک کمان نما کانٹا زمین پر رکھوایا اور سب سے بڑے اونٹ پر سب سے بلند قامت آدمی کو سوار کرا کے کہا کہ اس کانٹے کے نیچے سے گزرو. اونٹ پر سوار شخص بلا تکلف اس کے نیچے سے گزر گیا اور اس کا سر کانٹے کے ساتھ مس نہیں ہوا. علاوہ ازیں اس مچھلی کی بڑائی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کے گھڑے میں 13 آدمی بآسانی سما جاتے تھے. فسبحان من یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اس سریا میں دشمن سے آمنا سامنا نہیں ہوا، اس لیے مجاہدین جنگ سے دوچار ہوئے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے آئے اور دیو ہیکل مچھلی کا قصہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا.
جانے دو عالم نے فرمایا بے شک وہ رزق الہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اگر تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہو تو میرے لیے بھی بھیج دینا۔ صحابہ کرام کافی گوشت ساتھ لائے تھے، چنانچہ انہوں نے اسی وقت خدمت میں پیش کر دیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکوا کر کھایا اور پسند فرمایا۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت قیس کی طرح ان کے والد حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری بھی بے حد سخی تھے۔ چنانچہ جب مجاہدین واپس مدینہ پہنچے اور حضرت سعد کو ان کی فاقہ کشی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ جب لوگ بھوک سے بےتاب ہو رہے تھے تو تم نے کیا کیا؟ ابا جان میں 3 دن تک انہیں روزانہ 1 اونٹ کھلاتا رہا۔ بہت اچھا کیا، تم نے پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے منع کر دیا گیا۔ کس نے منع کیا تھا؟ میرے امیر ابو عبیدہ نے۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ میری ذاتی ملکیت تو ہے کوئی نہیں اور باپ کا مال اس کی اجازت کے بغیر صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں اپنے کھجوروں کے باغات میں سے 4 بڑے باغ آج ہی تمہارے نام کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت قیس نے قبیلہ جوہینہ کے جس شخص سے اونٹ خریدے تھے اسے ساتھ لائے تھے اور پوری قیمت ادا کرنے کے بعد اس کو 1 اونٹ اور کپڑوں کا جوڑا اپنی طرف سے عطا کیا تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کو پتہ چلا تو آپ نے آل سعد کو ان الفاظ میں داد دی، ان الجود من سمت اہل ھذا البیت، بلا شبہ سخاوت اس گھرانے کی خصوصی علامت ہے۔ اور حضرت قیس کے بارے میں فرمایا انہو فی قلب الجود، وہ تو سخاوت کے دل میں رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سریہ پیش آیا، وہ انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔